محترم ناظرین اور معزز سامعین اکرام، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ نے اشرف المخلوقات میں ہمیں پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے مہینے عطا کیے ہیں جس مہینے کی رحمت اور برکتیں اور فضائل اور درجات اور اس کا اسٹیٹس، اس کا گریڈ بہت ہی بڑا ہے اللہ کی نگاہ کے اندر۔ تو یہ ماہ مبارک رمضان المبارک کا جو مہینہ آ رہا ہے، یہ خیر و برکت والا مہینہ ہے۔ یہ رحمتیں اللہ کی اس میں لٹائی جاتی ہے، اللہ کے فضل و کرم اس کے اوپر نازل ہوتے، اس مہینے کے اوپر اس کے درجات، اس کے فضائل اتنے ہیں کہ دوستو میں چھوٹے سی ویڈیو میں ہرگز بیان نہیں کر سکتا۔ اس کی ہر گھڑی، ہر ساتھ، ہر منزل، ہر لمحہ رحمتوں سے بھرا ہوا ہے، برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ مہینہ سمجھو کہ نیکیوں کے کمانے کی ایک سیزن ہے۔ جس طریقے سے بزنس کے لیے تم سیزن ڈھونڈتے ہو، دھندا کاروبار کے لیے آپ کہتے ہیں کہ کون سا وقت، کون سی گھڑی، کون سی سیزن، کون سی موسم ہم کو سوٹ کرے گی اس دھندے کے لیے، تو یہ نیکیوں کے کمانے کا سیزن ہے، ٹھیک ہے نا؟ شارٹ کٹ بس اتنا سمجھ لو، جتنی ہو سکے آپ نیکیاں اکٹھی کرنے کی کوشش کرو۔ اور روزہ جو ہے یہ اللہ کی محبت میں رکھا جاتا ہے۔ محبت لفظ یہ ایک بہت پیارا ہے، بہت پسندیدہ، بہت محبوب چیز ہوتی ہے محبت۔ تو ایک ہم صنف نازک سے کرتے ہیں، ایک اپنے اولاد سے کرتے ہیں، ایک اپنی دولت سے کرتے ہیں، ایک اپنے جانور سے کرتے ہیں، ایک اپنے مکان سے کرتے ہیں، ایک اپنے سیٹ سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کے کئی لاکھوں اقسام ہو سکتے ہیں، لیکن یہ محبت کون سی ہے؟ یہ محبت خالق حقیقی سے کی جاتی ہے۔ وہ خالق جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، تمہیں پیدا کیا، تمہاری اولاد کو پیدا کیا، تمہاری محبوبہ کو پیدا کیا، تمہارے تمام اشیاء کو پیدا کرنے والی، ارض و سما کو پیدا کرنے والی، شجر اور حجر کو پیدا کرنے والی، شمس و قمر کو پیدا کرنے والی، ساری کائنات، ساری گلیکسیوں کو پیدا کرنے والا کریٹر اللہ وحد اللہ شریک ہے۔ آپ اس کی محبت کے لیے روزہ رکھ رہے ہو۔ ایک صنف نازک کی خاطر انسان گھنٹوں بھر انتظار کرتا رہتا ہے، نہ دھوپ کو دیکھتا ہے، نہ سائے کو دیکھتا ہے، نہ ٹھنڈی کو دیکھتا ہے، نہ گرمی کو دیکھتا ہے۔ ہزاروں اپنے مشغولیات کو چھوڑ کر اور اپنے کھانے پینے کو چھوڑ کر ایک صنف نازک کی خاطر انسان کتنا ویٹ کرتا رہتا ہے، اور اس کی محبت کی خاطر۔ تو دوستو یہ تو اللہ کی محبت کی خاطر آپ رک رہے ہو۔ اس لیے تو اللہ نے کہا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ تو نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ زکوٰۃ کس کے لیے دیتے ہیں؟ حج کس کے لیے کرتے ہیں؟ تسبیحات کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ سب اللہ کے لیے ہے، ساری عبادات اللہ کے لیے ہے۔ لیکن اللہ نے مخصوص طور پر اس کو کیوں فضیلت دی کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا؟ یعنی انسان جو ساری لذتیں، سارے آسائش، ساری پسندیدہ چیزوں کو، ساری ضرورت زندگی کو وہ چھوڑ کر جب میری خاطر روزہ رکھتا ہے، کھانے پینے جیسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے، اور ساری لذتوں، سارے خواہشات نفسانی سے جب وہ رک جاتا ہے، کس کے لیے؟ اللہ کی خاطر وہ رک جاتا ہے، اللہ کی محبت میں رک جاتا ہے، تو اللہ کو یہ چیز بہت پسند آتی ہے، میرے رب کو، ٹھیک ہے؟ اور رب کی رضا تلاش کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرا سیٹ کس بات سے خوش ہوگا، میرا مالک کس چیز سے خوش ہوگا، میرا لیڈر کس سے خوش ہوگا، میرا وہ بڑی بگ پرسنالٹیز ہے، بڑا آدمی ہے، میں اس سے کیسے تعلقات جوڑوں، میں اس سے کیسے ریلیشن شپ قائم کروں، میں اس سے کیسے سمت بناؤں، میں کس طریقے سے اس کی نزدیکی کو حاصل کروں، میں کس طریقے سے اس کا فرینڈ شپ کو قائم کروں۔ آپ یہ سوچتے ہوں گے نا کسی بڑے آدمی کے بارے میں، تو اللہ سے بڑا کون؟ جس نے بڑوں کو پیدا کیا وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ عرض، یہ سما، یہ شمس، یہ قمر، یہ شجر، یہ حجر، یہ انسان، یہ جنات، یہ ملائکہ کس نے پیدا کیا؟ میرے رب نے پیدا کیا۔ آپ اس کی محبت کی خاطر رک رہے ہو۔ تو دوستو روزہ کتنی اپنے اندر فضیلت رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اللہ کی محبت کی خاطر آپ رک رہے ہو، اللہ کی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کی نزدیکیاں حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کی نگاہ میں مقرب بننا چاہتے ہو، اللہ کی نگاہ میں آپ حبیب بننا چاہتے ہو، پیارے بننا چاہتے ہو، تو دوستو رکھنا چاہیے نا روزہ۔ ہاں، روزے کی اتنی بڑی فضیلت ہے دوستو،
اور روزہ یہ نہیں کہ ہم کھانے پینے سے رک جائے، روزہ تمہاری آنکھ کا بھی ہے، روزہ تمہارے ہاتھ کا بھی ہے، روزہ تمہارے پیر کا بھی ہے، روزہ تمہارے نفس کا بھی ہے۔ ہاں، سب چیزوں سے آپ رکو گے تب روزہ آپ کا مکمل ہوگا، کمپلیٹ ہوگا، اور روزہ کی شان بڑھے گی، روزے کی فضیلت کو آپ پہنچو گے۔ آپ بد نگاہی کر رہے ہو، زبان سے گالیاں نکال رہے ہو، کسی کی غیبت کر رہے ہو، حسد تمہارے دلوں کے اندر ہے، اور تم زبان کو غلط یوز کر رہے ہو، آنکھوں کو غلط استعمال کر رہے ہو، بد نگاہی کر رہے ہو، ہت کے عزت کے بارے میں سوچتے ہو، اور پاؤں سے چل کر تم کوئی ناجائز کام کرنے کے لیے جا رہے ہو، ہاتھوں سے کسی کو ناجائز تکلیف دے رہے ہو، تو پھر تمہارے روزے کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس قسم کی بھوک پیاس سے رکنے سے کوئی تمہیں وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ عبداللہ بن عمر کی روایت ہے صحیح بخاری کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی 5 بنیاد ہے: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ مشہور روایت بخاری کی، عبداللہ بن عمر کی۔ تو یہ 5 استمبھ ہے، 5 ایک بنیاد ہے، 5 اسلام کے ایک رکن ہیں۔ تو روزہ بھی ان 5 مخصوص رکنوں کے اندر ایک رکن ہے، جو اسلام کے 5 چیزیں رکن بتایا گیا ہے، جس کے اوپر پورا اسلامک امپیریلزم کھڑا ہے، پورا انفراسٹرکچر کھڑا ہے اسلام کا۔ وہ 5 استمبھ ہے، وہ اس میں سے ایک روزہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے روزہ، امیر اور غریب سب کے اوپر، کیونکہ زکوٰۃ تو مالدار کے اوپر فرض ہے، حج کرنا بھی صاحب نصاب گنجائش والے آدمی کے لیے ضروری ہے، لیکن نماز اور روزہ اور کلمہ یہ تو غریب بھی ادا کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، تو آپ روزے کی پابندی کریں۔ رمضان المبارک کی ایک ساتھ ایک گھڑی رحمتوں سے بھری ہوئی ہے دوستو۔ ہے کوئی اللہ سے رحمت طلب کرنے والا، ہے کوئی اللہ سے مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی اللہ سے عذاب جہنم سے چھٹکارے مانگنے والا، تو اس میں صدائیں دی جاتی ہے، اس میں آوازیں دی جاتی ہے، اور اللہ کی مخصوص قسم کی رحمت نازل ہوتی ہے، ہر گھڑی رحمت سے پر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کی تلاوت کریں۔ اگر ہم قرآن شریف پڑھے ہوئے ہیں تو ہم اللہ کے کلام کی زیادہ تلاوت کریں دن کے اندر۔ اور پھر کیا ہے کہ کلام کوئی انسان پڑھا ہوا نہیں ہے تو اللہ کا ذکر کرتا رہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ لفظ تو آپ پڑھ ہی سکتے ہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ آپ ذکر کرتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے سوتے جاگتے پھرتے گھومتے آپ یہ ذکر کر سکتے ہیں، تو اللہ کا ذکر کیجیے۔ ٹھیک ہے دوستو، اور پھر کیا ہے کہ اگر ہم ایک نفل نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں فرض کا ثواب ملتا ہے، اور فرض پڑھتے ہیں تو ہم 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے۔ خوش قسمت اور وہ حضرات ہیں جو اس کے راتوں کو فضیلت کو سمجھتے ہیں اور راتوں کو جاگتے ہیں اور اللہ کے حضور میں سجدہ کرتے ہیں اور خدا سے معافی اپنے گناہوں کی طلب کرتے ہیں، استغفار کی تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ کے حضور میں رو رو کر اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں، وہ سب سے خوش نصیب ہے دوستو، سب سے خوش نصیب، اللہ کی نگاہ میں معزز اور مکرم۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ تو تقوی اختیار کرنے کے لیے جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کی نگاہ میں جو محبوب ہیں، اللہ نے جن کے نصیب میں نیکیاں لکھی ہے، تو وہ دوستو اس رمضان المبارک کے اندر خوب آہو زاری کرتے ہیں، خوب اللہ سے مانگتے ہیں، خوب اللہ کے حضور میں سجدہ کرتے ہیں، نوافل کی پابندی کرتے ہیں۔ نفل نماز آپ رات کو کتنا بھی پڑھ سکتے ہو، کوئی اس کی تعداد مقرر نہیں ہے، پوری رات چاہے آپ نفلیں پڑھتے رہو، پوری رات اگر آپ تسبیحات پڑھتے رہو، پوری رات اللہ سے دعائیں کرتے رہو۔ دوستو 11 مہینے ہم گپ شپ مارتے ہیں، ہم سترے بے مہار کی طرح زندگی گزارتے ہیں، ہم دنیا کی لذتوں، دنیا کے رہنائیوں، دنیا کے جھمیلوں، دنیا کے میلوں، دنیا کی رنگین محفلوں اور
بدکاری کے اندر، بے شرمی کے اندر، بے حیائی کے اندر، بے پردگی کے اندر ہم زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ ہم سے جھوٹ بھی بولا جاتا ہے، ہم سے غیبت بھی ہوتی ہے، ہم سے صغیرہ گناہوں بھی ہوتے ہیں، ہم سے کبیرہ گناہوں بھی ہوتے ہیں۔ ہم حقوق اللہ بھی ادا نہیں کرتے، ہم حقوق العباد کا بھی خیال نہیں کرتے، ہم انسانوں کا بھی حق مار دیتے ہیں، اس کے رائٹ، اس کے ادھیکار کا ہنن کرتے ہیں، انسانوں کو تکلیفیں دیتے ہیں، پڑوسی کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے ہیں، عصیان اور گناہ کے اتنا ہم کر کے اپنے اوپر بوجھ ڈال دیتے ہیں کہ ہم گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، ہمارے دل مردہ ہو جاتے ہیں، ہمارے ضمیر مر جاتے ہیں، ہم خدا کے خوف سے غافل ہو جاتے ہیں۔ غفلت بھری زندگی، ایک ڈھور کی زندگی، ایک جانور کی زندگی ہم جیتے رہتے ہیں، گناہ پہ گناہ کرتے رہتے ہیں، دنیا کو اہمیت دیتے ہیں، خدا کے فرائض کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، نیکی کی طرف کبھی بھی ہمارا دل مائل نہیں ہوتا، اور ہم غفلت بھری زندگی دنیا کے جھمیلوں میں، دنیا کے میلوں میں ہم گزار دیتے ہیں۔ تو دوستو، کم سے کم 1 مہینے کی تو آپ رسپیکٹ کر لو، 1 مہینے کا تو آپ ادب کر لو، 1 مہینے کے لیے تو خدا کے حضور میں حاضر ہو جاؤ، تسبیحات پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، گناہ سے بچنے کی کوشش کرو، اور ہر چھوٹے چھوٹے گناہ سے بچنے کی کوشش کرو، تقوی اختیار کرو۔ ارے تمہیں مرنا ہے، تم ڈھور نہیں ہو، تم جانور نہیں ہو کہ تمہیں پوچھ نہیں ہوگی، تم کوئی گھاس پھوس نہیں ہو کہ تمہیں پوچھ نہیں ہوگی، بال بال کے بارے میں پوچھ ہوگی، ذرے ذرے کے بارے میں پوچھ ہوگی، رائی کے دانے کے برابر بھی جو اگر آپ نے برائی کیا تو قیامت کے دن اس کو دیکھ لو گے، رائی کے دانے کے برابر اگر تم نے نیک کام کیا ہے تو کل قیامت کے دن پوچھ لو گے۔ تم مکلف ہو شریعت کے، تم سے سوال ہوگا۔ جن اور انس 2 مخلوق ایسی ہے جو شریعت کی مکلف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 لاکھ سے بھی اوپر مخلوقات پیدا کیا، لیکن مکلف جو ہے، پابند جو ہے، رسپانسبل جو ہے، وہ 2 مخلوقات ہے، ایک جنات اور ایک انسان۔ ان کو کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ تو دوستو، تمہارے پاس نیکیاں ہی نہیں ہوگی تو رب کو کیا جواب دو گے؟ کس طریقے سے قبر کے معاملات پیش کرو گے؟ کس طریقے سے عالم آخرت کے معاملات کو ٹیکل کرو گے؟ کس طریقے سے اللہ کے حضور میں جب تم کھڑے ہوں گے، خدائے وحد اللہ شریک کے سامنے جب کھڑے ہوں گے، اس رب ذوالجلال کے سامنے، ان کی دربار میں کھڑے ہوں گے، تب تم کیا جواب دو گے؟ کیا سوچو، اس منظر کو سوچو جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا، جس نبی سے تم عقیدت اور محبت رکھتے ہو، اس نبی کا یہ حدیث ہے، اس قرآن کریم کا یہ وعدہ ہے کہ قیامت ہوگی اور ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ۔ قرآن کا کہہ رہا ہے، قرآن کا وعدہ ہے۔ تو دوستو، اس وقت کیا عالم ہوگا؟ اللہ راہ غفلت کی زندگی کو چھوڑو، اللہ کے حضور میں جھکنا سیکھو، اللہ سے مانگنا سیکھو، اپنی مغفرت طلب کرنا سیکھو۔ تو دوستو، اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میری رب کی توفیق کے بغیر دیکھو بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم سب گناہ کے سمندر میں ڈوبے ہوئے، بال بال ہمارا گناہ سے ملوث ہے، لیکن دوستو گناہ کا احساس کرو اور رب سے توبہ کرو۔ اور یہ ماہ مبارک رمضان کا مہینہ جو ہے، یہ گناہوں کی اس میں بخشش ہوتی ہے، مغفرت ہوتی ہے۔ پہلے کے 10 دن رحمت کے، بیچ والے مغفرت کے، اور پھر لاسٹ والے 10 دن عذاب جہنم سے چھٹکارے کے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی، نیکی اپنانے کی اور برائی سے بچنے کی ہمیں ہمت اور توفیق عطا۔